बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं रूह इंसान। आज का हमारा टॉपिक है यजीद ने यह हुक्म भिजवाया कि नवासा रसूल अगर मेरी बैयत ना करे तो कत्ल किया जाए। फौज यजीद जो अल्लाह के रसूल के ख़ानदान को चारों तरफ से घेरे हुए थी, उन्होंने ये तय पाया कि 9 मुहर्रम के दिन नवासा रसूल और इनके साथियों को कत्ल कर देंगे। बस मौला हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा, अब्बास जाओ यजीद की फ़ौज के पास, उनसे कहो कि उनके नबी की बेटी का बेटा कहता है हमें एक रात अल्लाह की इबादत के लिए दी जाए। बस जनाब अब्बास जैसे ही इमाम हुसैन का फरमान फ़ौज यजीद को सुनाते हैं, वो हंसने लगते हैं। ये फैसला किया गया अब जंग 9 मुहर्रम की बजाय 10 मुहर्रम को होगी। इमाम हुसैन शब आशूर तमाम साथियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, ऐ लोगो, ये फ़ौज तुम देखते हो, ये सब मेरे खून के प्यासे हैं। कल मुझे कत्ल किया जाएगा, मेरी बहनों बेटियों को बेपर्दा करके बाज़ारों में फिराया जाएगा। ऐ लोगो, तुमने मदीने से लेकर यहाँ तक मेरा बहुत साथ दिया है, अब मैं हुज्जत तमाम करता हूँ, तुम चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन मैं हूँ। लोग इधर उधर देखने लगे कि मौला ये क्या फरमा रहे हैं, आपको छोड़कर कैसे जाएं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, लोगो, तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह के रसूल से मैं लेके दूंगा, चले जाओ, जाओ अपने घरों को चले जाओ। जब इमाम हुसैन ने सबके चेहरे को देखा तो आपने फरमाया, शायद तुम लोगों को आंखों की शर्म ने मारा है, अब्बास चिराग बुझा दो। बस चिराग का बुझना था, इमाम हुसैन सर को झुकाकर बैठ गए। कुछ देर गुजरी, इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास चिराग जला दो। जैसे ही चिराग जला तो इमाम हुसैन देखते हैं एक एक मौला का चाहने वाला अपनी तलवार अपनी गर्दन पर रख कर कहता है, ऐ मौला, ऐ नवासे रसूल, आपको इन जालिमों के बीच आपको कैसे तन्हा छोड़ के चले जाएं। जब हम मर जाएंगे तो आपकी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारी जानें, हमारे बच्चों की जानें आपके कदमों पर कुर्बान मेरे मौला। अगर आप हुक्म करें हम अभी के अभी अपने आप को कत्ल कर देते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा, देख जैसे मुझे साथी मिले ऐसे आपको भी ना मिले। ऐ मेरे भाई हसन, देख जैसे मुझको साथी मिले ऐसे आपको भी ना मिले। फिर आप फरमाते हैं, जाओ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ, कल हमें अल्लाह के दीन पे कुर्बान होना है। बस रात ढलने लगी, 10 मुहर्रम का सूरज तलू हुआ, अज़ान अकबर आई, नमाज में हमला हुआ। एक एक मौला का चाहने वाला इमाम के कदमों पर कुर्बान होता रहा, कभी हुर, कभी जॉन, कभी हबीब, कभी जनाब अब्बास और कभी शहजादा कासिम, कभी अली अकबर तो कभी मासूम अली असगर। बस जब कोई ना रहा तो इमाम हुसैन खैमे में आते हैं और कहते हैं, आए मेरी बहनों, आए मेरी बेटियों, अपने गरीब इमाम का आखिरी सलाम कबूल कर लो। खैमे में वाह वेला की सदाएं आम हो गईं। इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब, मेरे बाद तुम्हें कैद किया जाएगा। फिर आप एक खैमे में आते हैं जहाँ एक बीमार सोया होता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अली उठो, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। जनाब सज्जाद बिस्तर बीमारी से उठते हैं, देखते हैं कि उनका बाबा खून में रंगीन और उनका लिबास इतना सादा और फटा हुआ होता है। इमाम सज्जाद कहते हैं, बाबा अब्बास। इमाम हुसैन फरमाते हैं, नहर के किनारे सो रहे हैं। अली अकबर, उनको बर्छी लगी है, उनकी लाश वहाँ रखी हुई है। एक एक शहीद अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया। बस इतने में ज़ैनुल आबिदीन सहारे से उठते हैं और कहते हैं, आए मेरे मौला, मुझे इजाज़त दें, मैं मैदान में जाऊँ। इमाम हुसैन फरमाते हैं, सज्जाद, तुम्हारा इम्तिहान इतना आसान नहीं बेटा, हमें शहीद होने दो, हमारा इम्तिहान जहाँ ख़त्म होने दो, फिर तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा। तुम्हें अपनी बहनों, बेटियों और माओं के साथ बाज़ारों में कैदी बन के जाना है। सज्जाद, यजीद की दरबार में खुतबा सुनाना है। इमाम सज्जाद ज़ारो कतार रोने लगे और नज़रें उठा के पूछने लगे कि अय मेरे बाबा, आपने इतना पुराना लिबास से बेतन किया है। इमाम हुसैन ने फरमाया, सज्जाद, मुझे पता है कि ये लोग इतने कम ज़र्फ़ हैं कि मेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म से लिबास उतार लेंगे, मेरी लाश को लूटेंगे, ख़याम को लूटेंगे। शायद इस गरीब का पुराना लिबास देखकर उनकी गैरत जाग जाए। बस अलविदा कहते हैं और मैदान में जाते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान में आए, सबसे पहले कहा, ऐ लोगो, पहचानो, मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारा रसूल अपने कंधों पर सवार करता था। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारा रसूल सीने पे सुलाता था। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारा रसूल कहता था, हुसैन व मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जब नमाज के दौरान मैं रसूल अल्लाह की पुश्त पे आता था तो तुम्हारा रसूल मेरे एहतराम के लिए अपने सज्दे को तूल देता था।
کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ سجدے سے اٹھیں اور مجھے تکلیف آ جائے۔ اے لوگو، تم نے آج حسین کو رلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے۔ بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ بتاؤ کیا میں نے کسی انسان کا حق غصب کیا ہے؟ بتاؤ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ بتاؤ میں نے کبھی کیا کوئی جرم کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا قصور ہے، تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے لوگو، وہ علی جو دین و اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں قتل کر رہے ہو۔ بس اتنے میں شمر کہنے لگا، حسین کی باتیں نہ سنو اور حملہ کر دو۔ بس امام حسین پر حملہ ہو گیا۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس زمین پہ آج سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج اور ایک طرف سے 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی تھا۔ لاش فضا میں اڑتے رہے، ہزاروں لوگ فنار ہوتے رہے۔ علی کا شیر، علی کی ذوالفقار اور رسول اللہ کے گھوڑے پہ سوار ہے۔ بس تاریخ نے تحریر کر دیا کہ فوج یزید بھاگتے بھاگتے کوفے تک جا پہنچے۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ شمر اب تک خاموش کیوں ہو؟ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ شمر کہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ ارے حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیسے لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے۔ جاؤ خیام کو آگ لگا دو۔ بس شمر خیام کو آگ لگاتا ہے۔ وہاں عمر بن سعد کہتا ہے، ہرملا حسین پہ تیر چلا۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین پر تیر چلانا شروع کر دیا اور وہاں خیام کو آگ لگنا شروع ہو گئی۔ امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں اور کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ پھینک کے مارے۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر مارا اور پتھر مارے۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کے حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ بس اتنے میں آواز آتی ہے، حسین حسین تو کامیاب ہو گیا۔ حسین نے جیسے ہی یہ آواز سنی فوراً کہا، رضن بے قضائی و تسلیم امرے، پڑھا اور ذوالفقار کو نیام میں رکھ دیا۔ وہ پتھر، وہ نیزے، وہ بھالی، وہ تیر، وہ کربلا کی گرم مٹی امام حسین کے جسم پر لگتی رہی۔ امام حسین گھوڑے کے زین سے زمین پہ آنے لگے تو امام حسین کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ امام حسین نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، بلکہ تیروں کے آسمان پہ تھے۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، حسین گر گیا، جاؤ جاؤ حسین کا سر قلم کر دو تاکہ یہ خبر ہم یزید تک فوراً پہنچائیں، ہمیں انعام ملے۔ جو قریب جاتا ہے امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ روتا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ اتنے میں شمر کہتا ہے، یہ کام مجھ سے ہی ہوگا، خنجر دو۔ خنجر لے کے امام حسین کے قریب جاتا ہے۔ امام حسین کا سر سجدے میں ہے۔ شمر آ کے امام حسین کی گردن پہ خنجر رکھتا ہے اور چلانے لگتا ہے۔ شمر دیکھے تو امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ وہ ہنس ہنس کے سوچنے لگا کہ شاید امام حسین پچھتا رہے ہیں۔ قریب آ کر سنو تو کیا کہتے ہیں کہ جا کر یزید کو بتاؤں گا۔ جیسے ہی کان قریب کر کے سننے لگا تو امام حسین فرماتے ہیں، اے اللہ قبول کرنا، اس تیرے حسین نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اے اللہ گواہ رہنا، اس تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ فدا کر دیا۔ اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولیں اور شمر سے کہا، اے بدبخت، تمہیں پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے پتہ ہے کہ تو رسول اللہ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے۔ امام حسین نے کہا، تم پھر بھی مجھے قتل کر رہے ہو۔ شمر نے کہا، تمہیں قتل کرنے سے مجھے سونا اور حکومت ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا، میں جنت کا سردار ہوں، کیا تمہیں اپنے جنت کی فکر نہیں؟ شمر ہنستا رہا اور امام حسین کے گلے پہ خنجر چلاتا رہا۔ امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے اور یوں نواسہ رسول کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ بس امام حسین کا سر کٹنا تھا۔ فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا، سب جھومنے لگے، ناچنے لگے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ لوٹو، اہل بیت کے خیموں کو لوٹ لو۔ بس فوج خیموں کی طرف بڑھتی ہے۔ بیبیوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ فوج یزید ایک ایک چیز کو لوٹنا شروع کرتے ہیں۔ اتنے میں شمر دیکھتے ہیں ایک 4 سال کی بچی میدان میں بابا بابا کر رہی ہے۔ شمر قریب گیا اور بچی نے سوچا کہ شاید میں یتیم ہو گئی ہوں، میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا۔ شمر نے دیکھا اس بچی کے کان میں بالیاں ہیں،
اس نے بالیوں کو پکڑا اور زور سے کھینچ کر نکال دیا اور وہ بچی کربلا کی زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی، دادا علی کہاں ہیں؟ اب بس بیبیاں بے پردہ ہو گئیں، زمین کربلا پہ بے وارث ہو کر بیٹھ گئیں، خیام جل گئے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتے ہیں، یزید کا حکم ہے کہ سب کے سر جسم سے کاٹ کر میرے پاس لے کر آؤ اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جو اس یزید کے سامنے آئے گا، یزید اس کی بیٹیوں اور بہنوں کو بے پردہ کر دے گا اور ان کی لاشوں کو ایسا کر دے گا کہ کوئی اسے پہچان بھی نہیں پائے گا۔ شمر نے کہا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ۔ کسی قبیلے سے آواز آئی کہ اکبر کی ماں ام لیلہ ہمارے قبیلے سے ہے، ہم اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ عمر بن سعد نے کہا، ٹھیک ہے، اکبر کی لاش جدا کر دو۔ کسی نے کہا، جون ہمارے قبیلے سے ہے، اس کی لاش جدا ہو گئی۔ کسی نے کہا، اونا محمد ہمارے قبیلے سے ہیں، اس کی لاش جدا ہو گئی۔ کسی نے کہا، ہر ہمارے قبیلے سے ہیں، اس کی لاش بھی جدا ہو گئی۔ کسی نے کہا، ہم جناب عباس پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کسی نے کہا، قاسم یمن کی شہزادی کا بیٹا ہے، ہم اس پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کربلا کی تاریخ نے تحریر کر دیا کہ جتنے بھی شہید تھے ان کے لیے یہ کوئی نہ کوئی کہنے لگا کہ یہ ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ ان تمام شہیدوں کی لاش جدا ہو گئی، بس ایک غریب ماں اور ایک غریب باپ کا بیٹا حسین زمین کربلا پر پڑا رہا۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسہ ہے، یہ ہمارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ بس شمر نے کہا، حسین کی لاش بے وارثوں کی طرح پڑی ہوئی ہے، اس پہ گھوڑے دوڑاؤ۔ بس گھوڑے دوڑتے ہیں، گھوڑے کبھی مشرق سے مغرب کی طرف اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف جاتے ہیں۔ امام حسین کی لاش پامال ہوتی رہی، امام حسین کی دایاں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف اور بایاں پسلیاں دایاں پسلیوں کی طرف چلی جاتی ہیں۔ امام حسین کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے، وہاں نواسہ رسول کی لاش پامال ہو رہی ہے، وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے، وہاں رسول اللہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ بس اتنی دیر میں اندھیرا چھا گیا۔ 61 ہجری کا 10 محرم واحد دن تھا جس پر اندھیرا وقت سے پہلے ہو گیا۔ سلام ہو کربلا کے شہید نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام پر۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل روح انسان سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔